تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا بے شک سننا اور دیکھنا اور انسان کی پختہ سوچیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا کل قیامت کے دن۔ حضرات محترم، سوشل میڈیا کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ تذکرہ کر رہے تھے۔ کون کون سی ایسے کام ہیں جو ہم اس سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے کریں تو شریعت کے دائرے میں رہیں گے، اور اگر ہم ان کو چھوڑ دیں تو شریعت کے دائرے سے کفر کی طرف تو نہیں نکلیں گے، لیکن کم از کم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف ضرور نکل جائیں گے، کیونکہ کسی بھی شخص میں کبھی بھی زندگی میں کفر کا فتویٰ نہ لگائے گا۔ میں نے اس کے اوپر تفصیل سے جمعہ بھی پڑھایا تھا کہ معین کفر کا فتویٰ کبھی کسی پہ نہ لگائے کہ فلاں بندہ کافر ہے۔ عقیدے کے متعلق ضرور ذکر کریں کہ یہ عقیدہ کفر ہے، لیکن اگر وہ اس عقیدے کا کوئی حامل ہو تو اس کے اوپر معین کبھی زندگی میں کفر کا فتویٰ نہ لگا ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب انسان کسی پر کفر کا فتویٰ لگا لیتا ہے تو اگر تو وہ ہو کافر تو اس تک چلا جاتا ہے، اگر وہ کافر نہ ہو تو اس کا وہ فتویٰ، اس کا وہ قول جو اس نے دوسرے کی تکفیر کی ہوتی ہے وہ واپس اسی شخص کی طرف آ جاتی ہے جس نے یہ فتویٰ لگایا ہوتا ہے، تو کسی شخص کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا، یعنی معین کفر کا فتویٰ کہ فلاں بندہ کافر ہو گیا ہے، خواہ وہ کچھ بھی کر رہا ہو، ہم نے نہیں فتویٰ۔ اسی طرح نفاق کا معین فتویٰ نہیں لگانا کسی شخص کے اوپر، فلاں بندہ منافق ہو گیا، کیونکہ جو منافقت ہے وہ کفر سے اوپر والی سٹیج ہے۔ وہ کیسے کفر سے اوپر والی سٹیج ہے؟ کیونکہ منافق ہوتا ہی وہ ہے کہ جو حقیقت میں کافر ہے، اور اس سے اوپر وہ یہ کہ اظہار بھی نہیں کرتا اپنے کفر کا، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہوتا۔ تو سوشل میڈیا کے اندر جب ہم کچھ ایسے غیر شرعی امور کرتے ہیں تو یہ کفر کا فتویٰ پھر نہیں لگے گا، لیکن اللہ رب العزت کی نافرمانی کوئی چھوٹی بات تو نہیں۔ ہم ساری زندگی اس کو استعمال کرتے رہیں، بڑے خوشی خوشی زندگی کے اوقات گزار دیتے ہیں، اور اللہ کے دربار میں پیش ہوں اور چھوٹی چھوٹی باتیں جن سے بچنا بہت آسان تھا اس کی وجہ سے ہم پکڑے جائیں، پریشان ہوں، وہاں پر شرمندگی کا سامنا ہو، ہمارے نبی بھی وہاں موجود ہوں، وہ کیا سوچیں گے یہ میرا امتی تھا، اس کے لیے دعائیں کرتا رہا تھا، میں کیا سفارش کریں گے۔ تو اس اعتبار سے ان چیزوں کو ہمیشہ دیکھیں کہ شریعت نے کسی بھی معاملے میں ہماری اور آپ کی کیا رہنمائی کی۔ سب سے پہلی بات آج، کیونکہ آج اس حوالے سے یہ آخری گفتگو ہے انشاءاللہ، میں نے کچھ تھوڑا سا تذکرہ پچھلے خطبے میں آخر میں کیا تھا کہ ادھوری کامیابیاں شیئر نہ کیا کریں۔ ابھی رزلٹ نہیں آیا، ابھی ایڈمیشن بھی نہیں ملا، اندازہ ہوا ہے لوگوں کا، آدھا حفظ ہوا ہے، آدھی بات ہوئی ہے، ابھی کہیں سودا بھی مکمل نہیں ہوا، آدھا سا کام ہوا ہے کہ کچھ امید لگ گئی ہے کہ جی میری فلاں چیز جو ہے وہ جو رکی ہوئی تھی وہ بکنے لگی ہے، اس کو سب کے ساتھ شیئر کرنے لگ پڑتے ہیں، بتانے لگ پڑتے ہیں۔ اس سے منع کر دیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دیتے ہیں، ایک ہے ہم قریبی اپنے کسی اچھے دوست کو بتاتے، ایک ہے سوشل میڈیا کے اوپر چڑھا دیتے ہیں، ساری دنیا دیکھے جناب، ادھوری کامیابی۔ جناب یوسف علیہ السلام کے قصے کو سب سے بہترین قصہ جب اللہ نے فرمایا، پوری ایک سورت ہے، سورت نمبر 12، پارہ بھی 12، تو اس کے اندر اللہ رب العزت فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، سب سے بہترین قصہ، ہر چیز کی رہنمائی اس کے اندر، غور و فکر کرو، تدبر کرو۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے جب ابتدا کی کہ تو کہا کہ جب یوسف علیہ السلام بالکل چھوٹے تھے، ہم نے ان کو ایک خواب دکھایا
اور وہ خواب اپنے والد صاحب کے پاس جا کے بتانے لگے، کہنے لگے کہ انی رأیت 11 کوكبا، پیارے ابا جان میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں جو وہ اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میرے آگے جھک گئے اور میں بڑا ہوں۔ تو جب وہ ان کو بتایا تو یہ کامیابی کا اشارہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ بچہ بڑا ہوگا، اللہ رب العزت اس کو اتنی کامیابیاں دیں گے کہ یہ تمام دنیا میں ایک بلند مقام رکھے گا۔ کیسا بلند مقام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب یوسف علیہ السلام کا نام لیا تو فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، کہ یہ وہ عزت دار آدمی تھے کہ جن کا باپ بھی عزت دار تھا، دادا بھی اور پردادا بھی، کیونکہ یہ خود بھی نبی بنے، باپ یعقوب علیہ السلام بھی نبی، دادا اسحاق علیہ السلام بھی نبی اور پردادا ابراہیم علیہ السلام بھی نبی۔ ایسی عزت دار شخصیت کا تعارف کرنا، تو اللہ نے کامیابی دینی تھی، خواب میں دکھا دیا، کچھ اشارہ کر دیا، اپنے والد صاحب کو جا کے بتایا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ آپ نے اپنی یہ ادھوری کامیابی یعنی یہ خواب جو اپنے بھائیوں کا سامنے تذکرہ نہیں کرنا، ان کو اندازہ تھا کہ میری اولاد ہے، یعنی جب تک کہ کامیابی میچور نہ ہو جائے، یقینی نہ ہو جائے، مل نہ جائے، اس کو عوام الناس میں نہ ذکر کرے۔ قریبی سے مشورہ لینے کے لیے ضرور ذکر کر دیں، کوئی قریبی جو آپ کے لیے کثرت سے دعائیں کر رہے ہیں اس کو جا کے بتانے میں حرج نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ ڈال دیا۔ تو اس لیے سوشل میڈیا کے آداب جو ذکر کر رہے ہیں تو میں نے آپ کو ایک آیت ذکر کر دیا، پھر حدیث بھی سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان فإن كل ذی نعمت محسود۔ اپنی کامیابیوں کو ان کے نتیجہ جو کامیابی والا نتیجہ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے چھپا کے مدد لیا کرو، یعنی چھپانے سے مدد لیا کرو۔ مطلب یہ کہ جب تک کامیابی مکمل نہیں ہوئی تو اس کو چھپا کے رکھو، اس کو لوگوں کے ساتھ ایسے شیئر نہ کر دو۔ فرمایا کہ فَإِنَّ كُلِّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٍ، ہر نعمت والے کا جو نعمت ہوتی ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی حسد کرنے والا کہیں نہ کہیں ہوتا ہے۔ اب وہ نہیں پتا، یہ اس کے ساتھ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے قریبی بہن بھائیوں پہ بدگمانی شروع کر دیں۔ فرمایا إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، بدترین جو جھوٹ ہے وہ بدگمانی ہے، اس سے تم بچ جاؤ۔ تو بدگمانی نہیں کرنی، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ہر دوسرے بندے کو بتانا شروع کر دو، سوشل میڈیا کے اوپر اپنی کامیابیاں شیئر کریں۔ اس سے اگلی چیز جو یہ ہے کہ آپ نے مختلف اکاؤنٹس بنائے ہوں گے، فیس بک کے اوپر آپ کا ایک اکاؤنٹ ہوگا، یوٹیوب کے اوپر کوئی چینل بنا ہوگا، ٹویٹر کے اوپر کسی نام سے آپ کام کرتے ہوں گے، کچھ شیئرنگ کرتے ہوں گے، بہت ساری چیزیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان میں کلیئر کر دیں کہ یہ آپ کا اکاؤنٹ ہے، ورنہ آپ کے جو حاسد ہوں گے یا جو آپ سے پریشان ہوں گے، آپ کے کسی دینی معاملے سے بھی پریشان ہوں گے، وہ آپ کی کوئی نہ کوئی تصویر لیں گے، آپ کے نام سے اکاؤنٹ بنائیں گے، لوگوں کو گمراہ کر دیں گے کہ جناب یہ کہہ رہا۔ ہر بندہ تو نہیں جا کے ٹیلی کر سکتا کہ یہ بندہ اصل وہی ہے کہ نہیں۔ وہ تصویر دیکھیں گے جی فلاں صاحب کی تصویر ہے، اس کے آگے نام بھی اس کا لگایا، چلانے والا کوئی ہے، اس کے اندر کوئی گستاخی شیئر کر دے تو لوگ کیا سمجھیں گے یہ تو اس نے کی۔ ایسا واقعہ آپ کے اس شہر میں واقعہ ہوا بہت بڑا۔ ایک عالم دین جو قادیانیوں کے گمراہ کن افکار کا جواب دیتے تھے علماء کے ساتھ مل کر، یہ شہر کا واقعہ بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان کی تصویر فیس بک سے جگہ سے لی اور ان کے نام کا ایک فیس بک پہ اکاؤنٹ بنایا اور اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی شیئر کرنی شروع کر دی۔ لوگوں نے سمجھا یہ عالم دین گستاخ ہو گیا، اور اس عالم دین نے جو قادیانیوں کے خلاف کام کر رہا تھا قادیانیت قبول کر لی ہے نا اس پہ۔ لوگوں نے آؤ دیکھا نہ تو بینر لگ گیا آپ کے شہر کے، چند سال پہلے کا واقعہ ہے، ہمارے ہاتھ ساتھ بیتی ہوتی ہے، ہمیں بعض اوقات یاد رہتی ہے، لیکن نہیں بیتی ہوتی تو یاد نہیں رہتا۔ اس شہر میں بینر لگتے تھے، چند سال پہلے کی بات ہے، نام میں نہیں لیتا۔ اللہ رب العزت کا کرم ہوا کہ لوگوں کو احساس ہوا کہ نہیں،
اس بندے کے نام سے لوگوں نے گمراہ کن افکار ذکر کیے ہیں، اس کا نام استعمال کیا ہے. تو عذراء کرام اپنے اکاؤنٹس کے اوپر لکھے کہ یہی ہے. یہ جو 3 5 10 اکاؤنٹ بنائے ہوتے ہیں، فیک آئی ڈیز بنائی ہوتی ہیں. تو آج آپ کسی کو برا بھلا کہنے کے لیے فیک آئی ڈی بنا دیں گے، نئے نام سے کوئی چیز بنا دیں گے، کل کوئی آپ کو لوگوں کی نظروں کے اندر نیچا کرنے کے لیے بھی بنا دے گا. تو لہذا استعمال کریں اس کو، دین کے کاموں میں تبلیغ کا ایک مؤثر ذریعہ بنائیے، مفت کا مؤثر ذریعہ. پہلے بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے، ان کی چیئرز لگتی تھی، ان کے شامیانے کناتیں لگتی تھی، ان کے کھانے پینے کا لوگوں کا بندوبست ہوتا تھا، بڑے بڑے علماء دور سے آتے تھے، ان کے آنے جانے کے اخراجات ہوتے تھے، اس کے اشتہارات لگتے تھے. لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک جذبہ ضرور ہوتا تھا. 1000 2000 بندہ اکٹھا ہوتا تھا، 2 2.5 3 گھنٹے 4 گھنٹے مختلف علماء کے آپ کو بیان کرتے تھے. کتنے اخراجات ہوتے تھے. کتنا بڑا تبلیغ کا مؤثر ذریعہ اللہ تعالیٰ نے یہ سوشل میڈیا کی شکل میں دے دیا. اگر اس کو ہم صحیح طور پہ استعمال کر لیں تو ایک ایک چیز جو ہے وہ ملینز میں چلی جاتی ہے. 1 ملین 10 لاکھ کو کہتے ہیں. یعنی آپ نے کوئی بات شیئر کی ہے، وہ 12 14 لاکھ بندوں نے اگر دیکھ لی ہے تو کتنا بڑا تبلیغ کا ذریعہ اللہ نے آپ کو دیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات میں اس کا تذکرہ کیا تھا. فرمایا تھا ظہور القلم، قیامت سے پہلے ذرائع ابلاغ وسیع ہو جائیں گے. یہ دیکھیں ذرائع ابلاغ کتنے وسیع، ہر بندے کے ہاتھ میں ذرائع ابلاغ. اپنی آئی ڈی کو کلیئر کریں، اس کے اوپر لکھیں کچھ دیر بعد یہی میری ہے، میں اس کے علاوہ کسی آئی ڈی کا ذمہ دار نہیں ہوں. آپ کے دوستوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہی ہے بس اس کی. اگر اس کے نام سے کسی اور نے شیئرنگ کی تو یہ اس کی نہیں کہلائے گی. اللہ رب العزت ہر قسم کی آزمائش سے ہم سب کو بچا کے رکھے. اب اس کے اوپر حدیث بھی سماعت فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ مسجد کے دروازے پہ کھڑے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے 2 صحابی گزرے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دیکھا کھڑے ہوئے. پردوں میں تو نہیں پہچان ہوتی کون ہے. وہ جلدی سے آگے چل پڑے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا بات سنو ادھر آؤ. جب وہ آئے تو فرمایا یہ صفیہ رضی اللہ عنہ ہے، میری زوجہ، میری بیوی ہے. کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے. کہا نہیں، شیطان جو ہے انسان کے خون میں دوڑتا ہے، ایسے انسان کے جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسے مجرى الدم، جیسے خون انسان کے ہر عضو کے اندر جاتا ہے. یعنی پوری طرح تسلط جمانے کی کوشش کرتا ہے. آج نہیں تو کل تمہارے ذہنوں میں نہ بھی بے شک آئے، لیکن امت کو تو رہنمائی دینی ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ کلیئر رکھنا، لوگوں کے ساتھ کلیئر رکھنا ضروری ہے. حضرت یوسف علیہ السلام ان کو جس وقت ڈالا اس سجن کے اندر، اس جیل خانے کے اندر، اس قید خانے کے اندر، وہاں پر رہے ایک طویل عرصہ. وہاں پہ 2 بندوں کو خواب آیا، انہوں نے تعبیر بتائی، ایک بچ گیا، ایک کو قتل کر دیا گیا. وہ جو باہر گیا تھا اس نے بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا تھا، وہ بھول گیا. بادشاہ کو خواب آیا، بادشاہ نے خواب کا تذکرہ کیا. لوگوں نے کہا آپ کے خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، الغاث و احلام، بس ایسے ہی میدے کی کوئی تبخیر لگتی ہے. اس بندے نے کہا نہیں، میرے جیل خانے میں ایک بندہ تھا، میں اس سے پوچھ کے آتا ہوں. وہ ادھر گئے، یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی، مصر کے بادشاہ کی جو خواب آیا تھا. وہ بادشاہ کہنے لگے جا کے اس بندے کو بلا کے لے کے آؤ. تو جب یوسف علیہ السلام کے پاس گئے نا کہ آپ آئے، تو یوسف علیہ السلام کا جو جملہ تھا نا، وہ سونے کے پانی سے لکھ بھی جاتا تو اتنی قدر نہ ہوتی. اللہ نے قرآن میں تذکرہ کر دیا. فرمایا جا کے پہلے پوچھ کے آؤ ان عورتوں کا معاملہ جن کے معاملے میں الزام لگا کے مجھے جیل میں ڈالا تھا نا، وہ پہلے کلیئر کرو. ایسے نہیں باہر آنا، ایسے نہیں باہر آنا کہ میری ذات کے اوپر الزام لگایا. تو اپنی ذات کو الزامات سے پاک رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور سوشل میڈیا سے اس کا لنک یہ ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ آپ کے نام سے رہے. کوئی آپ کے نام پہ کوئی اور اکاؤنٹ بنا دے تو لوگوں کو پتا ہونا چاہیے یہ ساری فیک آئی ڈیز ہیں، یہ ان کی ہے ہی. تو لہذا انسان اپنے آپ کو کلیئر رکھے. اگلی واٹس ایپ کے گروپس ہوتے ہیں بہت زیادہ، وہ کسی کا اگر لنک آیا، کسی نے بھی ایڈ کر لیا، آپ اس میں ایڈ ہو گئے.
فیس بک کے اندر فرینڈ ریکویسٹ آتی ہے، بڑی بڑی شخصیات کی بھی آتی ہے، آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں، وہ فرینڈ بن جاتے ہیں، ان کی زندگی کے معاملات جو شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ آپ تک پہنچتے ہیں، آپ کے ان تک پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک یوٹیوب ہے، یوٹیوب کے اوپر بہت سارے چینل ہوتے ہیں، ان کو سبسکرائب کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی وہ کوئی نئی ویڈیو بھیجیں گے وہ آپ تک سامنے آئے گی، آپ کی سکرین کے اوپر آتی رہے گی، تھوڑی تھوڑے وقفے سے آپ سکرول کریں گے، وہ جو سبسکرائب کن کو کیا ہوگا وہ سامنے آتے رہے گا۔ ازراہ کرم اس میں احتیاط کیجیے، فضول فیس بک کے فرینڈز کو نہ فرینڈ بنائیں، اور نہ ہی ہر واٹس ایپ کے گروپ کے اندر چلے جائیں۔ میں آپ کو دین کی رہنمائی ساتھ دوں گا، یہ خالی منبر و محراب کا کام چٹکلے چھوڑنا اور لطیفے سنانا اور اپنی عقل کی باتیں بتانا نہیں ہوتی۔ ہر چیز کے ساتھ یا تو آیت بتانی پڑے گی یا حدیث بتانی پڑے گی۔ اگلا موضوع اسی سے متعلق ہے، ازراہ کرم ان گروپس کو چھوڑیں جو آپ کا وقت تباہ کرتے ہیں، وقت برباد کرتے ہیں، فضولیات میں لگے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں ہے۔ ایک ہی پوسٹ ہے، 36 گروپوں میں، 36 میں سے 35 میں سے وہ آپ کے پاس پوسٹ پہنچی ہوگی۔ قیمتی چیز، آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، ازراہ کرم اس کو قیمتی سمجھیے۔ آپ جن گروپس کے ساتھ اٹیچ ہیں، جن فیس بک فرینڈز کے ساتھ اٹیچ ہیں، جو یوٹیوب کے سبسکرائب کیے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ آپ اٹیچ ہیں، یہ آپ کی صحبت ہے۔ اور پہلے صحبت ہوتی تھی، ہم کسی کے ساتھ بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھانا شانا کھاتے تھے، کوئی باتیں کرتے تھے، کوئی دل کی اس کی سنتے تھے، کوئی اپنی سناتے تھے، اس کو صحبت کہا کرتے تھے۔ اب سب سے زیادہ وقت جو ہم زندگی میں دیتے ہیں وہ ان فیس بک فرینڈز کو دیتے ہیں، یوٹیوب کے ان چینلز کو دیتے ہیں جن کو آپ نے سبسکرائب کیا ہوگا، اور واٹس ایپ کے گروپس کو دیتے ہیں جن کے اندر مختلف اطلاعات آ رہی ہوتی ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ صحبت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحبت سے متعلق بڑی بڑی قیمتی ارشادات دیے ہیں۔ صحابی کو صحابی کیوں کہا جاتا ہے؟ صحابی صحبت سے ہے، وہ اللہ کے نبی کی صحبت میں آ گئے، صحابی کہلائے۔ اور جب بھی صحابی کا نام آئے گا اس صحبت کی وجہ سے اس کے صحابی بھی کہا جائے گا، ساتھ ہی زبانوں سے قیامت تک نکلتا رہے گا رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہ صحبت کے اثرات ہیں۔ وہ بندہ جس کو بادشاہ نے کہا تھا کہ ایک اپنے جادوگر کو کہا لاؤ ایک بندہ دے دو مجھے جو تم جو مرنے کے قریب ہوئے ہو، کوئی بچہ، کوئی ایسا کوئی پروان چڑھاؤ جس کو اپنا جادو سکھاؤ اور میرے وہ کام آتا رہے۔ اس نے ٹیسٹ لیا اور ایک بچہ بڑا سمجھدار نظر آیا اس کو، تو اس نے اس کو ساتھ لیا، اس نے کہا یہ بچہ مجھے بھیج دو، تو وہ بچہ اس کو بھیج دیا۔ یہ قرآن کا واقعہ میں آپ کو اس کو مختصر کر کے ذکر کروں۔ وہ بندہ چلا، بچہ چلا گیا۔ وہ جو جادوگر تھا وہ شہر کے باہر تھا، یہ گزرتا تھا رستے میں، ایک اللہ والے کے پاس بیٹھتا، چلا جاتا، وہاں سے جادو سارا دن سیکھتا، واپس آتا، پھر دوبارہ اس کے پاس بیٹھتا اور گھر آ جاتا۔ 2 دفعہ اللہ والے کے پاس بیٹھتا، اس کی مجلس ڈبل ہو گئی، اور سارا دن وہاں بیٹھتا، اس کی مجلس کا ایک اثر ہوا۔ صحبت کے اثرات کیسے ہوئے کہ جس وقت وہ جادوگر تو مر گیا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہی ہے وہ بچہ۔ رستے میں اس بچے کو ایک دن گزرتے ہوئے جب دیکھا تو اس نے دیکھا کہ ایک جانور درمیان میں آ گیا۔ توجہ فرمائیے، جانور درمیان، وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ اس نے کہا اللہ والے نے کہا تھا اللہ کے نام سے سب کام ہو جاتے ہیں۔ اس نے اللہ کا نام لیا، وہ جانور پیچھے ہٹ گیا۔ اس کو پکا یقین ہوگا، اس نے کہا نہیں جانا جادوگر کے پاس، جو اللہ کی خبر دے گا میں اس کی صحبت میں بیٹھوں گا۔ یہ اس کی صحبت کے اثرات تھے۔ تو جس وقت وہ لوگوں کو معلوم ہوا اور وہ لوگوں کو بتانے بھی لگا کہ ایک اللہ کی طرف آؤ، تو بادشاہ نے اس کو پکڑ لیا اور بادشاہ نے اس کو کہا کہ اس کو لے جاؤ اور کشتی میں ڈال کے کسی سمندر میں پھینک آنا۔ وہ وہاں پر گئے اور وہ اللہ کا نام لینے والا وہ بچ گیا جو اللہ والے کی صحبت میں بیٹھا ہوا تھا، جس سے تربیت ہوئی تھی، سیکھنے جادو گیا، رستے میں صرف صحبت بدل گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دے دی، اور اس کی وجہ سے کتنے سینکڑوں نہیں ہزاروں بندوں کو ہدایت دی۔ اللہ نے قرآن کو میں اس کا تذکرہ کر دیا۔ وہ کشتی الٹی، باقی نیچے گر گئی، یہ باقی بچ کے واپس آ گیا۔ یہ واپس آئے، اس کو کہا لے جاؤ پہاڑ پہ، وہاں سے گراؤ، وہ گرانے لگے، وہ باقی نیچے گر گئے، یہ اللہ کا نام لینے والا بچ گیا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، مارنا چاہتے ہو؟ ہاں۔ کہا پھر ایک کام کرو، تیر بسم اللہ پڑھ کے مارنا، سب لوگوں کو پہلے بلا لو۔ سب لوگوں کو بلا لیا گیا، اس نے تیر بسم اللہ پڑھ کے مارا۔ جب بسم اللہ پڑھ کے مارا تو وہ شہید ہو گیا بچہ۔
اور اپنی جان کی قربانی دے کے لوگوں کو بتا گیا اللہ کا نام ہوگا تو کام ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے۔ اس بادشاہ نے خندق کھدوائی بہت بڑی ساری، اس کے اندر آگ کے لیے الاؤ ڈالا اور آگ دہکا دی اور آسمانوں تک آگ بات کرتی تھی، اور پرندے گزرتے تھے وہ اس کے دھوئیں سے اور اس کی گرمی اور شدت اور حرارت سے نیچے پگھل کے نیچے گر جاتے، اتنا زیادہ آگ۔ اس نے کہا بندے بلاؤ جو بچے کے اللہ پر ایمان لاتے ہیں ان کو پھینک دو یہاں پہ، تو پھینکنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کر دیا قتل اصحاب الاخدود، خندق والوں کو قتل کیا گیا۔ کیا واقعہ تھا پیچھے؟ بچے کی صحبت۔ ہم لوگوں میں سے یہ صحبت سب سے زیادہ ایک زندہ انسان کی ختم ہو گئی ہے، یہ اس مشین کی صحبت چل گئی ہے۔ سارا دن فیس بک فرینڈز کی صحبت ہے، وہ جو دکھانا چاہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، سارا دن واٹس ایپ گروپس کی صحبت ہے، سارا دن یوٹیوب کے جو سبسکرائب کیے ہوئے چینل ہیں ان کی صحبت ہے، وہ جو بناتے ہیں آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ وہ ایک نیا فتنہ شروع ہو گیا۔ فتنہ کیا شروع ہو گیا؟ وہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ میں جی پینچر لگوانے کے لیے جا رہا ہوں تو میں نے کہا میں ویلاگ بنا دوں، اور ویلاگ بنا رہے ہیں۔ میں نے ایک نظر دیکھا دیکھنے سے پہلے کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے کہ یہ کتنے لوگ ان کو دیکھتے ہیں۔ ایک بندے کو دیکھا، اس نے چند گھنٹے پہلے اپنی گاڑی کو پینچر لگوانے کے لیے ایک ویلاگ بنایا، یعنی اپنی ویڈیو بنا کے دکھائی۔ میں دیکھ کے حیران رہ گیا، 2,39,000 بندے نے صرف اس کا پینچر لگتا دیکھا۔ اتنی ویلی کھو گئی، 2,39,000 بندے، اور ابھی اس قسم کے نہ ان کا سارا نہ کو، یہ صحبت ہے، یہ آپ کو سکھایا جا رہا ہے۔ فرمایا کل قیامت کے دن آدمی اس کے ساتھ ہوگا کہ جو انسان کا دوست ہوگا۔ تو موبائل تو وہاں پہ موجود نہیں ہوگا، تو جن لوگوں کو دیکھتا رہا ہے یہاں پہ، اللہ محفوظ فرمایا اگر ان کے ساتھ ہوا تو ہمارا حشر کیا ہوگا؟ اللہ محفوظ ہوگا۔ استغفر اللہ ربی۔ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال کے رکھے اور ہمیں اس کی شدید جو قباحت ہے اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ ازراہ کرم ہر فرینڈ کو فالو نہ کر لیا کرے، ہر واٹس ایپ گروپ کو اندر جوائن نہ کر دیا کرے، نہ اس کا سارا نہ کوئی پیر ہے۔ سیاسی گروپ بنے ہوئے ہیں، اس کو کچھ بھی سیکھنے کو نہیں مل رہا، سوائے ایک فرقہ دوسرے کو اور دوسرا فرقہ۔ یہ سیاسی کے فرقے ہیں، بلکہ ہمارے ایک دوست کا کرتے ہیں یہ مذہب سے بھی زیادہ بڑے ہو گئے، مذہب سے بھی بڑے ہو گئے ہیں یہ جو سیاسی گروپس ہوتے ہیں۔ جیسے انسان مذہب کی بنیاد پہ کسی سے قطع تعلق نہیں کرتا، سگے بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، بڑے بڑے سیاستدان سگے بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، تو یہ تو مذہب سے بھی زیادہ شدت اختیار کر گیا۔ تو لہذا ان چیزوں میں صحبت کے اثرات کا خیال رکھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت کے اثرات کے متعلق فرمایا کہ ایک بندہ جو کسی سے ملنے کے لیے آیا تھا ویسا ہی بیٹھ گیا، اور وہاں پہ اللہ اس کے رسول کی بات ہو رہی تھی، جنت کا سوال ہو رہا تھا، جہنم سے بچنے کا اللہ سے سوال کر رہے تھے، اللہ سے مغفرت مانگ رہے تھے۔ تو جب وہ مجلس ختم ہوئی تو فرشتوں نے جا کے اللہ سے ذکر کیا، اللہ جو سب کچھ جانتا تھا، اللہ نے پوچھا وہ کیا مانگ رہے، انہوں نے کہا یہ کر رہے تھے، اور سارا سوال و جواب۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ وہاں پر ایک بندہ آیا تھا، وہ اس کام کے لیے کوئی نہیں تھا آیا، ویسے ہی آیا تھا۔ صحبت کے اثرات دیکھیے، تو اللہ رب العزت اس وقت فرمائیں گے لا یشقا جلیسہم، جو میں ان اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ جائے گا اس کو محروم نہیں کیا جائے گا، اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ تو ہم کن کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں؟ فلمی سٹارز کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، کھیل والوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں۔ بیٹھنا کیا ہوتا ہے؟ اس کا وقت دینا، اس کو دیکھنا وہ کیا کر رہا ہے۔ ان پینچر لگوانے والوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، وہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں، وقت تو تباہ ہو رہا ہے۔ اگر ان کے ساتھ ہمارا عش حشر ہو گیا، اگر وہ پکڑے گئے تو لا یشقا جلیسہم، ہم بھی پکڑے گئے پھر، اور اگر اللہ والوں کو ساتھ کر لیا پھر لا یشقا جلیسہم ہمارے ساتھ آئے گا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا، اللہ ہماری بھی فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو جب قرآن کا آغاز کیا تو الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت۔ اللہ نے اپنا نام ذکر کیا اللہ، پھر اللہ کی صفات سخت انتقام لینے والا بھی ہے، زبردست بھی ہے، غالب بھی ہے، قدرت والا بھی ہے، سارے اللہ کے اتنے خوبصورت نام ہیں۔
لیکن جب اپنا تذکرہ کیا کہا الرحمن الرحیم، 2 دفعہ صفت رحمت ذکر کرتا ہے۔ مجھے ایسے سمجھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اچھا گمان رکھیں۔ تو لہذا اللہ تو ہم پہ شفقت کرنا چاہتے ہیں، ہم ان لوگوں کی صحبت سے باز آ جائیں۔ اگلا پوائنٹ بہت اہم ہے، عذراء کرم اس کو توجہ سے سماعت کیجیے گا، یہ صرف ممبر و محراب سے متعلق سوشل میڈیا کے حوالے سے۔ سب سے پہلے میں اور اس کے بعد آپ لوگ اس کے مخاطب ہیں۔ عذراء کرم اس ممبر و محراب کی قدر کیجیے، اس کے اوپر اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کسی ایسے بندے کو کھڑا نہ کیجیے کہ جو لطیفے سنانے والا ہو، جو چٹکلے سنانے والا ہو، جو اس ممبر و محراب کا وارث نہیں ہوتا، جس کو قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا، جس کو حدیث پڑھنی کوئی نہیں آتی۔ ہم نے اس کے ساتھ بڑے بڑے نام لگا دیے، علامہ صاحب، فلاں صاحب، شیخ الاسلام صاحب۔ شیخ الاسلام کو اوپر سے دیکھ کے رکوع تلاوت کرنا نہیں آتا، یہ کون سا شیخ الاسلام ہے؟ یہ کون سے حضرت علامہ صاحب ہے؟ ایک وقت تھا علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ تعالی علیہ، 2011 میں اللہ نے پہلی مرتبہ اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائی۔ میں مسجد نبوی میں تھا، وہاں پر ایک متوّع وہاں کے مولوی کو کہتا ہے، وہاں کا ایک متوّع وہ مجھے ملے، میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں پر کون کون درس دیتا ہے؟ تو انہوں نے وضاحت اور چہرے کی ساخت انہوں نے کہا کہ انت پاکستان، انت من پاکستان، آپ پاکستان سے؟ میں نے کہا ہاں جی میں پاکستان سے۔ کہہ رہے ہیں کہ حل تعریف علامہ، آپ علامہ کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کوئی نام نہیں لیا، علامہ احسان الہی ظہیر۔ انہوں نے کہا آپ علامہ کو جانتے ہیں؟ میں حیران پریشان رہ گیا، میں نے کہا من ہوا کون ہے وہ کہنے، میں نے کہا اتنے سارے لوگ ہیں دنیا میں جن کو علامہ کہا جاتا ہے، شاید پتہ نہیں کس کا نام لے رہا ہوں۔ اس نے کہا آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کے ملک کے علامہ احسان الہی ظہیر کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، میرے شہر کے ساتھ ہی یہاں پہ بھی رہے ہیں، ادھر پڑھے ہیں، یہ آپ کے قریب جامعہ اسلامیہ میں پڑھے ہوئے ہیں۔ وہ کہنے لگے ان کے بڑے بھائی یہاں پہ درس دیتے ہیں۔ اس بندے کو معلوم ہے کہ علامہ کون تھا، اور علامہ احسان الہی ظہیر یہ لفظ ان کے ساتھ لگا کرتا تھا۔ ہم نے اٹھا کے لطیفے باز مسخروں کے نام کے ساتھ لگا دیا۔ کل اللہ کے دربار میں کیا جواب دیں گے ہم؟ علامہ فلاں صاحب، شیخ الاسلام فلاں صاحب، اور نام لے رہے، جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا نام لے رہے ہیں ہم اس کے نام کے ساتھ علامہ۔ اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے۔ ہم ہر بندے کی قدر کرتے ہیں، اللہ رب العزت خاص رحمتیں ان سب کے اوپر نازل فرمائے، اللہ ہمیں بھی معاف فرمائے، ہم سے ضرور نیک ہوں گے۔ کبھی کسی شخص کو یہ مت کہیے گا کہ تیری اللہ نے بخشش نہیں کرنی، تو کافر ہو گیا، تو منافق ہو گیا، اور تیرے گناہ جو ہے مجھ سے زیادہ، کبھی زندگی میں نہ کہیے گا۔ تصور یہ کیجیے یہ نیک ہے، لیکن اس کو وہ مقام دیجیے جو اس کا بنتا ہے۔ لفظ علامہ کو بدنام نہ کیجیے، لفظ علامہ نام سامنے آئے ادب سے نام ضرور لے، فلاں صاحب حافظہ اللہ وسلمہ وبارک فی علمہ وفی حیاتہ وعملہ، اس کے ساتھ دعائیں کہیں، اللہ اس کی حفاظت فرما، اللہ اس کے اوپر سلامتی نازل فرما، اللہ اس کو ہدایت کے اوپر رکھنا، اللہ اس کے گھر جان مال عزت آبرو ہر چیز کے اوپر برکتیں نازل فرما دینا۔ دعاؤں کے ساتھ یاد کرے، لیکن وہ کلمات مت کہیں جو جھوٹ کے اوپر مبنی ہے۔ دعائیں تو ضرور کریں، عزت بھی ضرور کریں، اس مجلسی آدمی سے سیکھنے کی کوشش بھی کریں، لیکن اس کے ساتھ لفظ علامہ نہ لگائیں، اس کے ساتھ شیخ الاسلام نہ لگائیں، اس کے ساتھ وہ فضیلت الشیخ نہ لگائیں جو مدرسے کی ایک چٹائی پہ کسی ایک منٹ کے لیے نہیں بیٹھا، فضیلت الشیخ، دوسری کلاس مدرسے سے بھاگا ہوا، فضیلت الشیخ مت لگائیں ایسے افراد کے ساتھ۔ ان کا عزت و احترام کریں، جو ان کا حق بنتا ہے وہ ضرور کریں۔ اپنے وقت کو تباہ کرتے ہوئے نکالا موبائل میں فلاں صاحب کی ویڈیو دیکھیں جی، بڑا اچھا چٹکلا چھوڑتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے، میں بڑا تھکا ہوا تھا، بڑا پریشان تھا، میں نے دیکھا بڑا مزہ آیا، میں ریلیکس ہو گیا۔ یہ ممبر میں حرام ہے۔ آئیے اس کے اوپر ایک حدیث سناتا ہوں صحیح مسلم کی، کیونکہ یہ صرف خالی بات نہ ہو، حدیث بھی آپ کے سامنے، کیونکہ مجھے پتا ہے آپ جتنی حدیث سے محبت کرتے ہیں ہمارے الفاظ وہ کچھ ہو ہی نہیں سکتے۔ حدیث میں ایک چاشنی ہے، ایک روحانیت ہے، ایک محبت ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابی فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں آتا ہے کہ وہ ممبر میں کھڑے ہو کے خطبہ ایسے دیا کرتے تھے کہ جیسے وہ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں کہ ابھی ایک لشکر آنے والا ہے، تجھ پہ حملہ کرنے والا، ایسے پابند دوہل بیان کیا کرتے تھے۔ تو ہم لوگ یہاں پر اگر ان لوگوں کو کھڑا کر دیں، ان کو جلسوں میں بلا کے کھڑا کر لیں اور ممبروں میں محراب کے اوپر بڑی بڑی مجلسوں کے اندر بلا کے کہ جب وہ خطبہ پڑھے تو خطبہ تو پڑھ لیا ہے، وہ تو رٹا لگایا تھا، جب آیت پڑھنے کی باری آئی تو آیت پڑھی نہیں جا رہی، حدیث پڑھنے کی باری ہے، عربی کا ایک متن نہیں آتا اس پر دیکھو، اور نام کے ساتھ شیخ الاسلام لگا دیا، فضیلت الشیخ کہہ دیا، علامہ صاحب کہہ دیا۔ ازراہ کرم آپ دیکھنا کم کریں گے اور ان لوگوں کے وہ القابات وہ دیں کہ جو ان کے ڈیزرو کرتے ہیں، جو ان کے بنتے ہیں، اور دعائیہ کلمات کی بھرمار کیجئے، دعا سے محروم نہ کبھی کیجئے، احترام سے محروم نہ کیجئے۔ میری اس بات کا قطعاً کوئی مطلب یہ نہ سمجھے کہ میں کہہ رہا ہوں احترام نہ کریں، نہیں، احترام کریں، وہ سب ہمارے سروں کا تاج بن جائیں گے، لیکن ممبر و محراب کی عزت کیجئے۔ ایسے لوگوں کے لائکس بڑھتے جاتے ہیں، ویوز بڑھتے جاتے ہیں، یہ بھی اس کام میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ شبہات کے رد کے لیے اس کو استعمال کیجئے۔ منکرین حدیث سے بڑی بڑی ہے دنیا، منکرین ان کا حدیث کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کا نام لے کے حدیث کا انکار کر رہے ہیں۔ بندہ پوچھے کہ کیا قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو نے سمجھا ہے؟ جس پہ قرآن نازل ہوا، جس کی ذمہ داری تھی لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان پہ نازل کیا گیا ہے، جو آپ پہ نازل کیا گیا ہے، ان لوگوں کے لیے ان کی وضاحت کر کے ان کو دے۔ اس کا مطلب کیا؟ حکیم الصلاح کہتے کس کو ہے؟ آت الزکاۃ کہتے کس کو ہے؟ کب دینی ہے؟ کس کو دینی ہے؟ کیا کرنا ہے؟ شریعت کے احکامات آپ نے ان کو سمجھانے ہیں۔ اللہ تو ذمہ داری لگائیں، اور کچھ ایسے لوگ اٹھے کہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے، حدیث کا ماننا ہی نہیں ہے، یہ کیسے بےہودہ اور گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ مانتے ہی نہیں اللہ کے نبی کو۔ جو حدیث سمجھی کہ یہ ٹھیک ہے اس کو قبول کر لیا، جس حدیث پہ ان کی عقل نے کہا کہ نہیں یہ درست نہیں ہے اس کو رد کر دیا۔ ان لوگوں کے رد میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی ویڈیو شیئر کریں، اس کو پڑھیں، اس کو دیکھیں، ان کی پوسٹ دیکھیں، اپنے مغز کو قیمتی بنا کے دین سیکھنے میں لگا ہے۔ حفظ مراتب کا خیال رکھیے۔ بڑے سے بات کر رہے ہیں، اگر کسی جگہ پہ کمنٹ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، آپ کو کسی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے، انسان ہے، اختلاف کے ساتھ زندہ رہتا ہے، الفاظ تو کا چناؤ تو اچھا کیا کرے۔ ایک نام بگاڑے ہوئے ہیں جی فلاں صاحب، اس کا نام ہی بگاڑ دیا پکڑ کے۔ آپ کو اگر اختلاف ہے تو نام بگاڑ دینا چاہیے، کیا اس کو گالی دینی چاہیے؟ ایسے ایسے افراد ہیں جو اس قدر غلیظ گندی گالیاں دے دیتے ہیں فیس بک کے اوپر، کامنٹ سیکشن کے اندر جا کے ایک دوسرے کے خلاف، جی مجھے اس کا مسئلہ درست نہیں لگتا۔ فرعون کا مسئلہ درست تھا جو یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اس نے تو مسئلہ کیا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ رب العزت نے پورے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے؟ فرمایا قولا لہ قولا لینا، نرم لہجے میں بات کرنا، یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ بھی نرم لہجے میں بات کرنا۔ جب وہ حد سے تجاوز کرے تو فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں، فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں، اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اچھے لفظ ادا کرتے ہیں جب جاہلوں سے مخاطب ہو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ عام لوگوں سے بحث کرے، فرمایا جاہل جس کو رب جاہل ہونے کا سرٹیفکیٹ دے رہا، فرمایا اس کے ساتھ بھی قالوا سلاما۔ ہمارے لوگوں نے اس کا مطلب سمجھا ہوا ہے، السلام علیکم کہہ کے تو غصے سے چلے جاؤ، ساتھ آیت بھی سنا کے جاتے ہیں اس کو، تو اپنا غصہ تو سارا ٹھنڈا کر لیا نا اس کے بعد۔ اللہ نے فرمایا تھا قالوا سلاما، سلامتی والی بات کرنا۔ اب تیری زبان سے ایسا لفظ نہ نکلے کہ جو اس کی دل آزاری کرے، اس کے مسئلے کو ضرور اس کو غلط ثابت کر، بھائی آپ کا یہ مسئلہ درست نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث ہے، یہ علماء کے اقوال ہیں، یہ اس کی روشنی میں سمجھو قرآن و سنت کو، لیکن اس کو ایسا تو نہ کہہ کے نکلو کہ ادب الخلاف بھی بھول جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انزلوا الناس منازلہ، یہ شریعت کا حکم ہے کہ لوگوں سے ان کے مرتبے کے مخاطب بات کیا، مطابق بات کیا، بد تہذیبی بد اخلاقی کے الفاظ ادا نہ کیا، جتنی اس کی بنتی ہے تو اتنی کریں، اس کے لیے دعا بھی کریں، خیمہ خیر بھی کہیں، ملے بھی صحیح طریقے سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ موجود تھے، ایک بندہ دور سے آ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے آنے والے کے متعلق نے فرمایا کہ بیساق الاشیر، یہ اپنی قوم کا برا ترین انسان ہے۔ کون فتویٰ دے رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اپنی قوم کا برا ترین آدمی ہے۔
جب وہ قریب آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے طریقے سے ملے. جب وہ چلا گیا تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو کہہ رہے تھے سب سے برا آدمی ہے, ابھی آپ نے اس سے بڑے اچھے اخلاقیات سے ملے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے مجھے کبھی بد اخلاقی کرتے دیکھا؟ اتنا برا آدمی ہے, اخلاقیات آپ کے ساتھ ہیں, اس کے مسئلے کو نہیں مانا, اس کی خرابی کا اظہار بھی کر دیا کہ لوگ اس سے بچ کے رہے, لیکن اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ رہا ہے, اس کے ساتھ بد سلوکی سے پیش نہیں آ رہا. تو یہ ہمارے ہاں کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف ہو جاتا ہے, کچھ ابھی آ رہے ہیں, کوئی سال ڈیڑھ بعد الیکشن آ رہے ہیں, پھر دیکھیے گھروں کے اندر لڑائیاں کیسے شروع ہوتی ہیں, پھر فیس بک پہ پوسٹیں شروع ہو جائیں گے, پھر اسٹیٹس لگنے شروع ہو جائیں گے, پھر ان کے خلاف ویڈیوز بنا کے شیئر کرنی شروع کر دیں گے, اور اخلاق باختگی کی انتہا بھی. یہی وہ چاہتے تھے, یہی وہ دینا چاہتے تھے, ہم نے کر لی. پوری قوم آپس میں لڑتی رہتی ہے اور وہ اوپر جا کے ایک دوسرے کو اعلان دے دیتے ہیں. اگر ہمیں کوئی آپ کو آبجیکشن یا ایک چور دوسرے کہتا ہے ہم نے آپ کو معاف کیا, وہ کہتا ہے میں نے آپ کو معاف کیا, چلو ٹھیک ہو گیا, اور ہر پوری قوم آپس میں لڑ رہی. جو متاثرین ہیں, جو کبھی اکٹھے بیٹھے تو رونا روتے ہیں پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی, اکٹھے بیٹھے تو رونا روتے ہیں کہ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمت بڑھ گئی, اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے وہ بھی پریشان ہیں کہ بھی ہم پہلے اتنا مال لگاتے تھے تو اتنے لوگوں کے گھر راشن چلا جاتا تھا, اب اتنا مال لگاتے ہیں تو تھوڑے بندوں کے گھر راشن جا رہا, کاروبار میں بھی پریشان ہے. اور یہ سب قوم کو آپس میں لڑا دیا. ازراہ کرم ایک بنیے, ایک بنیے. کسی شخص سے اختلاف ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کی ساری کی ساری زندگی وہاں سے آپ اس کو نکال باہر کریں. آخری مثال دے کے ختم کرنے لگو. کئی مساجد سے میں اس کی مثال دیتا ہوں. کئی مساجد میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ایک امام صاحب ہوتے ہیں, کسی نہ کسی اختلاف یا کسی سبب سے وہ چھوڑ جاتے ہیں. یہ سب لوگ جو مسجدوں سے وابستہ ہیں ان کو یہ سب بات معلوم ہے. اگر وہاں سے وہ چھوڑ جائے گا, جس کے پیچھے کئی سال تک نمازیں پڑھی ہو نا, اس بندے کو دوبارہ کبھی مصلی کے اوپر نہیں ہونے دیتا. اس کی طرف دیکھ کے نمازی, اور وہ اس کی طرف دیکھ کے وہ نمازی, کی طرف نمازی اس کی طرف دیکھ کے غصے سے دیکھتے رہتے ہیں کہ نہ جانے کون سی دنیا کی خلائی مخلوق آ گئی ہمارے پاس. یہ وہی تھا نا کہ جس نے نمازیں پڑھائی تھی کئی سال. کئی ایسی مساجد میں ہوتا ہے, آپ لوگوں کو معلوم ہے. سوچ لیجیے اپنے اپنے قریب کے علاقوں میں کسی شخص نے کسی جگہ کے اوپر سدا تو نہیں رہنا ہوتا. تو اختلاف کی انتہا دیکھیے. ایک زمانہ آپ نے اس کو اپنے آگے کھڑا کیا ہے کہ رب سے بات کرنی ہے, تو آگے کھڑا ہو جا بھائی. یہ رب سے باتیں ہیں نا قرآن مجید جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں. ہم لفظ ادا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, رب عرشوں سے جواب دیتا حمیدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی. اس سے بڑی باتیں اور کون سی ہو سکتی. یہ آپ کا مقدمہ رب کے دربار میں پیش کر رہا تھا, اس سے اختلاف ہوا, اس کو اٹھا کے پیچھے کر دیا, کبھی زندگی میں آگے گیا, نظر نہیں ملانے کے والا. یہی آج سوشل میڈیا کے اوپر کر دیا. ذرا کسی بات پہ اختلاف ہوا, کڑک کر کے بلاک کر دیا, کبھی نہیں دیکھا میں اس کی اصلاح کیسے کروں. تو لہٰذا یہ وہ کچھ پوائنٹس سے کچھ اور بھی ہیں, تو وقت کی قلت کی وجہ سے میں مزید اس کے اوپر ناقل خطبے میں ذکر کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم نے ذکر کی اگر اس پہ بھی عمل کر لیا جائے تو سوشل میڈیا کا بہت سا حصہ جو ہے وہ اسلامائز ہو جائے گا. اس میں اسلام کی جھلک نظر آنے لگ پڑے گی, مسلمانیت نظر آنے لگ پڑے گی. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولجمیع المسلمین.